وہ پاگل تو جلد ہونے والا تھا، لیکن اس لڑکی کی محبت میں نہیں، بلکہ جو اس لڑکی نے اسے جس گناہ کی لذت سے آشنا کروایا تھا اس لذت کے نہ ملنے کی وجہ سے، اور وہ آگے وہ گناہوں میں اور بھی زیادہ اضافہ کرنے والا ہے۔ اس وقت وہ اس سے انجان اس بیہودہ لڑکی سے اپنی محبت کا نہیں بلکہ ہوس کا اظہار کر رہا تھا۔ کیا غازی بھائی نے میرب آپی کے ساتھ؟ وہ کل رات میرب بے کے ساتھ گزرے لمحوں کو سوچ رہا تھا، تبھی حویلی میں اس بات کا چرچا شروع ہوا تو یکدم سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے اس روم کی جانب بڑھا جہاں کل رات میرب بے کے ساتھ وہ اپنا چہرہ سیاہ کر چکا تھا۔ میرب، کیا یہ سچ ہے؟ کیا غزلان شاہ نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی؟ شہریار بہت شاہ اپنے بھائی کے منہ سے ادا کیے گئے لفظوں کو سن کر اس غزلان غنی شاہ پر سخت غصہ کرنے لگا، جبکہ وہ اتنا اندھا ہو چکا تھا، یا میرب بیگ نے اسے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ صحیح و غلط کی پہچان سے نابینا ہو چکا تھا۔ ہاں شہری بھائی، اس نے پہلے مجھے وہاں بلایا، پھر میرے ساتھ۔ لڑکی اتنی چاتر تھی کہ اپنی نقلی آنسوں سے علی شاہ سمیت سب حویلی والوں کو غزلان غنی شاہ سے سخت نفرت کرنے پر مجبور کر گئی۔ میرب، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھا ہی نہیں، مانا بھی ہے۔ میں تمہیں انصاف دلا کر رہوں گا، چاہے مجھے اپنے دوست نما دشمن کو جان سے ہی کیوں مارنا نہ پڑ جائے، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے کہنے لگا، جبکہ علی شاہ باہر کھڑا نفرت و غصے کی آگ میں جل رہا تھا اور اس کا دل بار بار غزلان شاہ کی جان لینے کا چاہ رہا تھا۔ اس بات کو ایک ماہ ہو چکا تھا، غزلان غنی شاہ کو موت نہیں سنائی گئی تھی اور اس گاؤں سے نکل جانے کے لیے کہا گیا تھا۔ وہ اس گاؤں سے ایک ہفتہ ہو چکا تھا چلا گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے اس نے خودکشی کی، صرف تمہاری وجہ سے۔ غزلان شاہ، نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ جب آج صبح اچانک میرب بے کی خودکشی کا سنا اس نے تو وہ شدید نفرت و غصے سے پاگل ہو کر اس روم کی جانب بڑھا جہاں غزلان شاہ رہتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے لگی غزلان شاہ کی خوبصورت تصویر کو دیکھا۔ وہ نفرت سے آگے بڑھا اور اس تصویر کو سامنے رکھے واتھ کو اٹھا کر اس نے اس پر پھینکتے ہوئے کہا، کیوں اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تم نے؟ جب اس نے نہیں مانا تو کیوں اسے جانے نہیں دیا تھا تم نے؟ ہاں بتاؤ۔ وہ اپنے پیروں کے تلے اس کی تصویر کو مسلتے ہوئے نفرت سے کہنے لگا۔ اس وقت اس کے جسم میں وہی آگ جل رہی تھی جو اس رات جل رہا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا کسی ساتھی کے لیے، وہ مچل رہا تھا کسی کے ساتھ ویسی ہی رات گزارنے کے لیے جو اس نے پہلی رات اس رات کو گزاری تھی۔ میرب جی، آپ کیوں چلے گی اپنے اس دیوانے کو اکیلا چھوڑ کر؟ اب ہماری رات کی ساتھی کون بنے گی؟ کون؟ وہ یکدم سے پاگلوں کی طرح ان شیشوں کے اوپر بیٹھ کر جو غزلان شاہ کی تصویروں کے پیر سے نکل کر نیچے بکھرے تھے زور زور سے روتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا جسم سچ میں تڑپ رہا تھا کہ گناہ کرنے کے لیے گناہ کی لذت جب کسی انسان کو لگتی ہے تو چاہ کر بھی وہ اس انسان سے الگ نہیں ہو پاتی۔ تم رات کے 2 بج رہے تھے، علی شاہ ابھی تک جاگ رہا تھا اور اس کے جاگنے کی وجہ اس کا جلتا جسم تھا۔ جب اسے گرمی محسوس ہوئی تو وہ کمرے سے باہر نکلا اور لان میں جا کر اپنے تپتے وجود کو ہوا کے نزدیک کر کے وہ کرسی پر بیٹھا اور آنکھیں بند کر گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے کسی کے کونے کی آواز سنائی دی تو وہ آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ ہاں، میں ذکی ملک، تمہاری نقلی بیوی کا نقلی شوہر ہوں۔ وہ تو مر گئی، اب وہ تو تمہاری کچھ بھی نہیں لگتی۔ تمہیں بھی اس وقت کیا کسی کی ضرورت ہے لالے؟ ذکی ملک کی نظریں اس قصہ لڑکے پر تھی جو تڑپ رہا تھا کسی ساتھی کے لیے، کسی ایسی رات کے لیے جو اس نے میرب بیگ کے ساتھ اس رات کو گزارا تھا۔ ذکی ملک پکا کھلاڑی تھا اور میرب بیگ نے کراچی سے آتے ہی اس سے مل کر اپنا ایک بار کارنامہ اسے بتایا تھا اور ان میں سے اسے 2 کارنامے بہت پسند آئے تھے۔ وہ غزلان شاہ سے تو ابھی فائدہ نہیں اٹھائے گا کیونکہ وہ سمجھدار لگا تھا اسے، جبکہ علی شاہ اسے جذباتی لگ رہا تھا۔ وہ اسے جال میں پھنسا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ہمیں اس وقت کسی ساتھی کی ضرورت ہے؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس کی بات پر ذکی ملک نے زور سے کہہ کر لگایا، ہاں ہاں ہاں۔ ذکی ملک زور زور سے ہنسنے لگا، لالے تو جوان ہے اور ایک جوان مرد کی ضرورت سب سے پہلے اور سب سے بہتر ایک مرد ہی جانتا ہے کہ اس وقت سامنے والے جوان کو کیا چاہیے۔ وہ شطرنج کی پہلی چال چل چکا تھا جس میں علی بہت شاہ پھنس چکا تھا اور علی شاہ اس بات سے انجان کہ اس کے ساتھ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس دلدل میں پھنس کر ایک شریف انسان سے شیطان بننے کے لیے اس روم کی جانب بڑھنے لگا جہاں آج کی رات وہ ایک ساتھ 2 گناہ کرنے والا تھا۔ ایک اس رات اس نے کیا تھا اور دوسرا آج رات وہ ایک معصوم کی زندگی و عزت کو تباہ کر کے کرنے والا تھا۔ اس وقت مجھے یہاں کیوں لائے ہو تم؟ رات کے اندھیرے میں وہ دونوں ایک عالیشان عمارت کے سامنے کھڑے تھے
علی شاہ اس عمارت کو دیکھا ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ حویلی کے بعد وہ اپنے گاؤں میں اتنی بڑی اور عالیشان عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ لالی اندر تو چل، کیا ادھر ہی کھڑے رہ کر سارے سوال پوچھے گا؟ ذکی ملک نے اسے پکڑ کر اس عمارت کے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا، ہمیں جانے دو، ہم نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک لڑکی کو پھٹے ہوئے لباس میں دیکھ علی شاہ شاکڈ رہ گیا۔ اس کی شاکڈ رہنے کی وجہ سامنے اس لڑکی کا کومل سراپا تھا۔ آج ایک ماہ بعد وہی منظر دیکھا، وہ اسی حالت میں چلا گیا جس رات وہ چلا گیا تھا۔ چپ کمینی، پیسے دے کر تمہیں یہاں تک لایا ہوں۔ ہاں مجھے پتا ہے تمہارے دماغ میں یہ چل رہا ہوگا، تمہارے گھر والے اتنے بے غیرت نہیں کہ جو پیسوں کی خاطر تمہیں رکھیل بنائیں گے۔ ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کی بیٹی اس وقت سندھ کے گاؤں میں کسی وڈیرے کے کمرے میں گزارے گی۔ پیسے میں نے اس گاڑی والے کو دیے تھے جو ہمیں کراچی سے یہاں سندھ تک لایا تھا، تو میں اغوا کیا تھا میں نے۔ تمہارے گھر والے تو پولیس اسٹیشن کے چکر کر کر اب تھک چکے ہوں گے۔ اگر انہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو ہمارا ساتھ دے، ورنہ ہم تمہیں یہاں رکھ کر روز جوس کریں گے۔ آجا راجا، صبح تک اس چڑیا سے کھیل کر میرے پیسوں کو خوب اس نازک رکھیل سے وصولو۔ ذکی ملک نے آگے بڑھ کر اس کی لڑکی کے کپڑوں کو مزید پھاڑتے ہوئے حباسے سے کہا، وہ اس لڑکی کو کراچی سے اٹھا کر لایا تھا۔ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ گناہ ہے اور یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ علی شاہ کی سماعت میں اچانک سے پیر سائیں کی باتیں گونجنے لگی تو وہ ڈر گیا اور سر نفی میں ہلا کر ذکی ملک سے کہنے لگا، کیا کہا؟ پھر سے کہنا لالے۔ ذکی ملک نے ناگواری سے علی شاہ کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ گناہ ہے، یہ لڑکی کو تم واپس شہر چھوڑ کر آ جاؤ۔ وہ آپ کی سنجیدگی سے کہنے لگا۔ ذکی ملک سخت نظر سے اسے گھورنے لگا۔ مطلب اس چوزے کے دل میں ابھی بھی گناہ اور ثواب کا جنگ چل رہا تھا۔ لالے، گناہ تو اس رات بھی تم نے بڑے ہی مزے لے کر میرب کے ساتھ مل کر کیا تھا، کیا وہ گناہ نہیں تھا؟ یا پھر اس وقت تمہاری ضمیر مر چکا تھا یا اب جاگا ہے؟ ذکی ملک کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ شرمندگی محسوس کرنے لگا اور خود خوف بھی۔ میں شرمندہ ہوں اس رات کے لیے، پلیز تم اسے لے کر جاؤ خدا کے لیے۔ ذکی ملک تو اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھا اور اس لڑکی کے سر کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کے چہرے پر جھکا، اور یہ دیکھ کر علی شاہ کو شیطان نے بہکانا شروع کر دیا تھا۔ ذکی ملک یہ کر کے اسے دوسرا گناہ کرنے کے لیے اکسانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی پینٹ کی زپ بند کرتا اس روم سے باہر نکلا۔ آنکھوں میں ہوس کی چمک لیے وہ ذکی ملک کی جانب دیکھنے لگا۔ اب اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی خوف۔ شاہ حویلی کے لوگوں کی غفلت کی وجہ سے آج ایک معصوم شیطان کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ بہت سی کلیوں کا دشمن بن گیا تھا۔ روز اس گاؤں سے ایک غریب گھر کی معصوم لڑکی غائب ہونے لگی تھی اور شیطان کی قید میں جا کر اپنی عزت گنوا کر دوسرے دن گاؤں کے اس کنویں سے مردہ حالت میں ملتی تھی، جو ان حادثوں کے بعد اب سنسان ہو کر رہ گیا تھا۔ دادا سائیں، آخر یہ کون کر سکتا ہے؟ وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ آج کل اچھے کام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے، ہمیں جلد از جلد پتہ لگانا ہوگا، ورنہ کل کو یہ حویلی تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ سید عالم شاہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے، کل ہی گاؤں کے 2 لڑکیاں مدرسے سے اپنے گھر جا رہی تھی، راستے میں انہیں کسی نے اٹھا لیا اور آج صبح ہی ان دونوں لڑکیوں کی لاشیں اس کنویں کے اندر سے برآمد ہوئی تھی۔ سب گاؤں والے پریشان ہو گئے تھے اور یہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا تھا، جنہوں نے غزان غنیشا کو زانی کہا تھا اور اسے گالیاں دی تھی، اس پر پتھر برسایا تھا۔ یہ سب ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا اور وہ اپنی قسمت پر رو رہے تھے، جبکہ یہ مکافات عمل ہے، اسے وہ سب لوگ انجان تھے۔ چاچا سائیں، یہ جو بھی ہے ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے سگے خون کو بخش نہیں سکتے، تو پھر وہ کون ہوتا ہے معاف کرنے والا؟ اس کی حالت تو ہم کتوں سے بھی بدتر کریں گے۔ شہریار بہادر بھی وہیں تھا، وہ بھی سخت غصے میں تھا۔ معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کے اوپر علی شاہ اور دستگیر شاہ جب اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ شہری، پتہ کرو جلد از جلد، وہ گناہ گار ہماری گرفت میں ہونا چاہیے۔ عالم شاہ صحیح کہہ رہا ہے، ورنہ وہ کل کو یہاں حویلی تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور شہریار، تم نے امجد کو رقم دے دیا یا نہیں؟ کل اس کے بیٹے کی بارات روانہ ہوگی دوسرے گاؤں کے لیے، آج ہی اسے رقم دو، ہماری طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے۔ وہ سنجیدگی سے شہریار سے کہہ رہے تھے، لیکن علی شاہ کے دماغ میں وہ ایک نیا شیطانی
پلان ڈال کر اسے حویلی کے ایک ملازم کی زندگی برباد کرنے والے تھے۔ جی اگر انہیں خبر ہوتی تو وہ علی شاہ کے سامنے بات ہی نہ کرتے، بلکہ انہیں اگر علی شاہ کی سچائی کا پتہ ہوتا تو وہ اسی وقت اسے جان سے مار دیتے۔ دادا سائیں کیوں نہ ہم وہ رقم دینے امجد بابا کے گھر جائیں؟ علی شاہ نے فرما برداری سے کہا، ہاں علی بچے تم جاؤ، بلکہ اب تو تم دوسرے گاؤں جاؤ شادی میں شرکت کرنے کے لیے، ویسے بھی شہری یہاں کے حالات دیکھے گا۔ عباس شاہ نے وہ کام ایک شیطان کے حوالے کر دیا، جبکہ وہ شیطان چہرے پر فرما برداری سجائے دل ہی دل میں ان سب کی بے وقوفی پر ہنس رہا تھا، خاص کر اپنے بھائی پر جو بے گناہ کو گناہ گار اور گناہ گار کو معصوم سمجھ رہا تھا۔ ذکی ملک آج کی رات تیرے لیے میں حسن شکار کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی اپنی حویلی کے ملازم کے بیٹے کی نئی نویلی دلہن کا۔ علی شاہ گناہ کر کے اب سنگ دل بن چکا تھا، اس کے سینے میں وہ سب احساس مر چکے تھے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ وہ شرمندگی، خوف بے آب مر چکا تھا، اس کے دل میں صرف معصوم کلیاں ہی گھومتی تھی۔ علی شاہ تم میرے لیے شکار کرو گے؟ ذکی ملک آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا، جس نے شروع دن میں ساتھی سے سامنے آنے سے منع کیا تھا۔ اس کے لیے ان چھوئی موئی لڑکیاں ذکی ملک ہی لا کر دیتا، وہ تو صرف ان لڑکیوں کے پاس اپنا چہرہ چھپا کر انہیں برباد کرنے کے بعد ان کا گلا گھونٹ کر ذکی ملک کو انہیں ٹھکانے لگانے کا کہتا تھا۔ ہاں میں علی شاہ، اور تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے اپنے بھائی جیسے یار کے لیے ایک خوبصورت پری لا کر اس کی خدمت میں پیش کروں، جیسے میرا بھائی میرے لیے کرتا ہے۔ وہ حباست سے ایک آنکھ دبا کر کہنے لگا، کمینے تو اپنے بھائی کے لیے یہ کر رہا ہے یا اپنے لیے، یہ مجھے اچھے سے پتہ ہے۔ چل جا، شاباش، جس کے لیے بکھر رہا ہے تو جا کر اٹھا کر لا ہماری نئی نویلی رکھیل کو۔ ذکی ملک نے حباست بڑے لہجے میں کہہ کر اسے شاباشی دیتے ہوئے کہا، ہاں لیکن میں الگ انداز میں کروں گا اس طرح کھیل کا اغوا تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ جگر اگر سب کو پتہ چل گیا ہمارے بارے میں تو ہم کو یہ سب قتل کر دیں گے۔ وہ آنکھ کمینگی سے دبا کر کہتا، آخر میں اسے گلے لگا کر وہاں سے باہر نکلا۔ اب اس کے قدم امجد بابا کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے اس کے قدم بڑھ رہے تھے ویسے ویسے اس چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی زندگی سے خوشیوں کے دن کم ہوتے جا رہے تھے۔ دلہن کو ہمارے حوالے کر دو اور چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ امجد بابا کے بیٹے اور دلہن کو وہ اپنی کار میں لیے گاڑی کی جانب بڑھا تھا، تبھی سامنے سے ایک گاڑی نے آ کر ان کا راستہ روکا اور بھاگتے ہوئے اس کی گاڑی کو اپنے گھیرے میں کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو علی شاہ نے کھڑکی کھول کر جب ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو ان میں سے ایک نے غصے سے کہا، تو اس کا مطلب تم لوگ وہی لٹیرے ہو جو رات کی تاریکی میں نکلتے ہو معصوم بچوں کی عزت آدار کرنے کے لیے۔ آج تم ایک شاہ کے ہاتھ لگے ہو، اپنی حیثیت بناؤ۔ وہ یہ سب صرف امجد بابا کے بیٹے اور بہو کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا، جبکہ ان سب کو اسی نے ہی ہائر کیا تھا۔ پہلے اپنی تو خیر مناؤ، کیسے بچے گا یہ سوچ، اور اگر زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اسی بندے نے آگے بڑھ کر اس کے کان بٹی پر زور سے پستول مارتے ہوئے کہا، نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم لوگ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ خوبصورتی سے ڈرامہ کر رہا تھا، اس کے ڈرامے پر وہ بندے اسے دل ہی دل میں داد دے رہے تھے۔ تبھی اس کے اشارہ کرنے پر ایک بندے نے آگے آ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا جو اس نے پہلے سے لاکڈ کھولا ہوا تھا۔ وہ آسانی سے اس شخص سے کھل گیا تھا۔ باہر نکل سندری دلہن بنی اس حسین لڑکی کو اس بندے نے کھینچ کر باہر نکالتے ہوئے کہا، اور تو یہ لے بہت زبان چلا رہا تھا نا۔ اس آدمی نے علی شاہ کے سر پر مارا جو اس سے بات کر رہا تھا۔ علی شاہ کو اس نے صرف دکھاوے کے لیے زور سے ہٹ کیا تھا، ورنہ اسے اتنا نہیں لگا تھا۔ وہ تب تک بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا جب تک اس آدمی نے دلہے کو بے ہوش نہ کر دیا۔ دلہے کے بے ہوش ہوتے ہی علی شاہ اچانک سے اٹھا۔ حباست بڑی نظر سے دلہن بنی لڑکی کو دیکھنے لگا جسے اس آدمی نے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ماسک لگا کر گاڑی سے باہر نکلا، ان سب لوگوں کو وہاں سے جانے کا حکم دیتا ہو جس نازک وجود کو اٹھا کر گاڑی کے جانب بڑھا۔ چھوڑو مجھے۔ جب گاڑی کے اندر اسے لا کر اس نے اس کے اوپر پانی پھینکا تو وہ ہوش میں آ گئی اور اپنے اوپر ایک نقاب پوش کو جھکے دیکھ وہ چیختی ہوئی کہنے لگی، نہیں ڈارلنگ، اب ہم اس وقت چھوڑیں گے جب تمہاری ٹانگیں جواب دیں گی۔ وہ اس کی گردن پر جھکا اور اپنی درندگی کے نشان بے دردی سے چھوڑنے لگا۔ وہ لڑکی آنسو بہاتی اپنے دلہے کو آواز دینے لگی اور پھر اسے اور علی شاہ کو ڈھونڈنے لگی جو وہاں نہیں تھے۔ وہاں صرف وہ دونوں تھے۔ وہ درندہ معصوم کلی کو اپنی مٹھی میں قید کر کے مسل رہا تھا اور وہ زور زور سے چیخ کر اپنی بربادی کے ماتم منا رہی تھی۔
اس زندگی کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کی عزت تار کیا، اس اندھیرے کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چلا۔ ہاں، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ 6 کے قریب تو تھے۔ وہ روتی ہوئی چیخ کر ان ظالموں کے ظلم کا شکار ہوتی رہی تھی۔ یہ پکڑو اور صبح ہوتے ہی اپنے شوہر کے سامنے تم خود کو مارو گی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا میری رکھیل، تو تمہارے ساتھ ساتھ ہم لوگ تمہارے شوہر کو بھی اوپر پہنچا دیں گے۔ جب ذکی ملک اور اس کے 5 خاص بندوں نے اپنی ہوس کو پورا کیا تو وہ درندہ انسان واپس اس کے پاس آ کر ایک پستول اس کے ماتھے میں تھما کر سرد لہجے میں اس معصوم کے کان کی لو کو بے دردی سے کاٹنے کے بعد سرد لہجے میں اسے دھمکی دینے لگا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گاڑی میں اپنے برہنہ جسم کو اپنی چنری تلے دیکھتی اور اپنے ہاتھ میں اس پسٹل کو محسوس کرتی، وہ معصوم لڑکی بری طرح سے سسک کر رونے لگی۔ ماروی، جب شرجیل کی آنکھیں کھلی تو خود کو سڑک پر دیکھ وہ اٹھا اور اپنی دلہن کے زوردار رونے کی آواز پر وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا، لیکن اپنی دلہن کو بے لباس دیکھ وہ کچھ دیر اسی طرح ساکت کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس کی ماتب کرتی آواز پر وہ چونکا۔ میں برباد ہوگی، برباد ہوگی، وہ زور زور سے چیختی ہوئی کہہ رہی تھی۔ شرجیل روتے ہوئے آگے بڑھا، اس سے اپنی چادر سے کور کرتا اسے اپنے ساتھ لگا کر خود بھی زور زور سے رونے لگا۔ یکدم سے وہ اسے دور کرتی اس سے بڑے سی چنری کو اپنے گرد لپیٹ کر گاڑی سے باہر نکلی اور وہ پستول جو اس ظالم انسان نے کل رات اس کی ہتھیلی پر رکھا تھا وہ اپنی کان پٹی پر رکھ کر شرجیل کو دیکھنے لگی، جو پھٹی آنکھوں سے گاڑی سے نکل کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بربادی کی ذمہ دار اس گاؤں کے بڑے اور بااثر وڈیرے ہیں شرجیل، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ مریم اور مسکان کی طرح یہ لوگ مجھے بھی نظر انداز کر دیں گے اور اس درندے کو نہیں ڈھونڈیں گے جو چھپ کر یہ سب کر رہا ہے، معصوم لڑکیوں کی عزت کے ساتھ رات کی تاریکی میں کھیل رہا ہے۔ میں اب جینا نہیں چاہتی ہوں، میں ہار گئی ہوں، سب کچھ ہار گئی ہوں، اپنی عزت بھی، اب مجھے مرنے دو مجھے۔ چھوٹے سے گھر کے سامنے دلہن بنی وہ شہزادیوں کی طرح خوبصورت لڑکی روتی ہوئی اپنی کن پٹی پر پستول رکھ کر بولی، آج ہی تو وہ رخصت ہو کر دوسرے گاؤں سے یہاں اس گاؤں میں آئی تھی اور آج ہی اس کی عزت کو تار تار کر دیا گیا تھا۔ اگر اپنے شوہر کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تو یہ لو پکڑو اور جا اپنے سسرال والیوں کے سامنے خودکشی کرو، ورنہ تیرے ساتھ ساتھ ہم تیرے شوہر کو بھی اوپر پہنچا دیں گے۔ اس ظالم انسان کی سرد آواز ابھی تک اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ بے بسی سے سرخ نظروں سے سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ ماروی، خدا کے لیے پستول نیچے کرو، اس کا شوہر روتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی پر اس وقت کیا بیت رہی ہے۔ عزت وہ گنوا چکی تھی، لیکن اب وہ اسے خودکشی جیسی غلطی کرنے ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی حالت پر وہ بہت تڑپ رہا تھا۔ نہیں شرجیل، وہ نفی میں سر ہلاتی پستول پر گرفت سے سخت کر گئی۔ اس انسان کی دھمکی کی وجہ سے اب وہ یہ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اب وہ رک نہیں سکتی تھی۔ وہ کیسے اس کو مرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی جسے آج صبح ہی تو وہ اپنا نام تک اس سے سونپ چکی تھی۔ نہیں ماروی میری جان، تم یہ گناہ نہیں کر سکتی ہو، ہم بڑے شاہ سے بات کریں گے، وہ انہیں ڈھونڈ نکال کر سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے۔ دیکھنا تمہیں اور مریم مسکان کو جلدی انصاف ملے گا۔ وہ اب تک سر نفی میں ہلا رہی تھی، تبھی پیچھے سے علی شاہ کی آواز سنائی دیا، بہن یہ گناہ مت کرنا خدارا۔ علی شاہ سامنے سڑک پر گرا صرف بے ہوشی کے ناٹک کر رہا تھا۔ وہ یکدم سے اٹھ کر ایسے کرنے لگا جیسے اسے اب بھی ہوش آیا ہو۔ وہ اٹھا اور اب پھر سے اپنا ڈرامہ شروع کرنے لگا۔ بہت دور جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ذکی ملک اس ڈرامے باز کو دیکھ اسے ایک موٹی گالی دیتے ہوئے ہنسنے لگا۔ نہیں، مجھے پتہ ہے مجھے کبھی انصاف نہیں ملے گا شرجیل، تمہیں مجھ سے بھی بہتر اور پاک لڑکی ملے گی۔ وہ آنسو سے لبریز آنکھوں سے شرجیل کو دیکھتے ٹریگر دبانے لگی، تبھی ماحول میں فائر کی آواز گونجی اور وہ ایک نسوانی چیخ بھی۔ شرجیل جو اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا تھا، وہ فائر کی آواز پر ساکت نظروں سے سامنے گرتی اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جس نے اپنی کن پٹی پر گولی چلا کر وہ گناہ کر لیا جس سے وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ اس کی بند پلکوں کو دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے نازک وجود کو پکڑ کر دیوانوں کی طرح رونے لگا۔ حال ذکی ملک، تم کہاں ہو؟ میں تمہاری وجہ سے یہاں بند ہوں، جلدی آ کر مجھے باہر نکالو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ اس سے جیل میں بیٹھا پاگل ہو چکا تھا، کیونکہ 2 دن سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے جسم کو اور پورے جسم سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ فاطمہ شاہ، یہاں سے نکلتے ہی تم ان لڑکیوں کی جگہ لوگی
جو میری زندگی میں ایک رات کے لیے آنے والی تھی، لیکن اب تم مجھے ایک رات کے بجائے ساری راتیں دو گی۔ وہ نفرت سے فاطمہ شاہ کو اپنے جلتے دل میں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دستگیر عالم شاہ، تمہاری بیوی کو تو میں تم سے جدا کر کے تمہیں سزا دوں گا، اور غزلان شاہ تم سے تو زکی ملک بدلہ لے گا، اور خوب لے گا۔ مجھے لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ زکی ملک غائب ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارے ساتھ کچھ برا کرنے والا ہے۔